بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ سبحانہ وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم العظیم۔ قابل صد احترام اور انتہائی عزت کے لائق علماء کرام، اہل خیر اور منتظمین، میرے لیے یہ ایک اعزاز کا اور فخر کا اور سعادت کا لمحہ ہے کہ امت اسلامیہ کے مستقبل میں 20 اور بلکہ 30 اور نفوس جو ہیں وہ حافظ شامل ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، آپ سب کو مبارک دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تقریریں کرنا علماء کا کام ہے، ہم بھی فقہ و قانون کے طالب علم ہیں، لیکن تقریریں نہیں ہوتی ہم سے۔ آپ کے سامنے صرف آپ کو مبارک، آپ کی تحسین، آپ کی تبریک اور آپ لوگوں کی ستائش کرنا، تحسین کرنا مقصود ہے۔ ابھی میں نے کافی لمبا سفر بھی کرنا ہے، یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، لیکن ایک جو سارے دن سے مختلف ملاقاتیں تھیں یہاں دوستوں احباب سے، لیکن سب سے زیادہ مجھے اس چیز کا اشتیاق تھا کہ میں آپ لوگوں کے خوش قسمت چہرے دیکھوں کہ آپ کے گلی محلے میں 30 لوگ مزید حافظ ہوں گے، آپ کو جا کے میں جو ہے مبارک دے آؤں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے یہ نا ایکو بند کر دیں، اس سے میرے نہایت احترام کے قابل لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ عالم اسلام بڑی مشکلوں کا شکار ہے اور رہا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، وہ کسی پھولوں کے ہار کا نام نہیں ہوتا۔ ایمان ایک ذمہ داری کا نام ہے جو قربانی مانگتا ہے، آزمائش مانگتا ہے۔ ایک ملک ہے جی قازقستان، نام سنا ہوگا آپ نے، قازقستان، اس کے سفیر سے میں ملا، کچھ دن ہو گئے، اتفاقاً ملاقات ہوئی، جمعے کا دن تھا تو وہ وہاں ہمارے اسلامی یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے فیصل مسجد میں، تو میں بھی وہیں پہ تھا، تو انہوں نے شکریہ جی، ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو وسطی ایشیا کے ملک ہیں، یہ تاجکستان ہے، یہ کرغزستان ہے، یہ ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، آپ خود قازقستان ہے، اس کے سارے سفیر جتنے بھی ہیں 12-13 ملک، یہ بڑی باقاعدگی سے جمعہ آ کے پڑھتے ہیں فیصل مسجد میں، بڑی باقاعدگی سے آ کے تراویح کی نماز اٹینڈ کرتے ہیں رمضان میں۔ کیا وجہ ہے؟ باقی ملکوں کے تو نہیں آتے، مصر کے بھی نہیں آتے، عراق کے بھی نہیں آتے، سعودیہ کے بھی نہیں آتے۔ میرا حسن ظن ہے کہ شاید وہ اپنی امبیسیوں میں خود پڑھتے ہوں، ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں پڑھتے، توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ تو اس نے جواب دیا اور اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اس کے چہرے پہ نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی، اور اس کا نام بھی انگریزوں والا تھا، نام مسلمانوں والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی میں حافظ ہوں، اور ثبوت کے طور پہ اس نے یہ آیت پڑھی، پوری آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور میں نے کہا سر میں ٹیسٹ نہیں لینا چاہ رہا آپ کا، لیکن آپ کیسے حافظ، کیسے؟ آپ کا تو کوئی، آپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، انتہائی جدید ملک کے آپ سفیر ہیں، ایمبیسڈر ہیں، حافظ؟ اس نے کہا جی میں تو تراویح یہاں پڑھنے آتا ہوں اپنی منزل درانے۔ میں نے کہا آپ نے کیسے حفظ کیا؟ اس نے کہا کہ جب روس کا قبضہ ان ملکوں پہ تھا نا، روس کا، سوویت یونین کا، تاریخ کے طالب علموں کو پتہ ہوگا، 1992 تک، تو وہاں قرآن کے نسخے پر پابندی تھی، جو کاپی ہے قرآن کی کاپی، نسخہ، مصحف جسے آپ کہتے ہیں، اس پر پابندی تھی، چھاپنے پر بھی پابندی تھی، رکھنے پر بھی پابندی۔ جس کے پاس سے قرآن کا نسخہ نکل آتا تھا اس کو گولی مار دی جاتی تھی۔ اور یہ ایسے ملکوں کی بات ہے جہاں 100% آبادی مسلمانوں کی تھی، 100%۔
تو مسلمانوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو چند ایک حافظ تھے ان کو گھروں میں ہائر کر لیا، رکھ لیا، چھپا کے رکھ لیا۔ حافظوں کو بھی جو گنے چنے جو معروف تھے، روس نے 1930 کی دہائی میں، 1940 کی دہائی میں سارے شہید کر دیے۔ لیکن پاگل لوگ ہیں نا جی، پاگلوں کو نہیں سمجھ آتی کہ بھئی یہ تو وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کلام کو جاری کرنے والے نے خود لی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم حافظوں کو مار ڈالو، شہید کر دو، قرآن مجید کے نسخے ضبط کر لو اور تم سمجھو قرآن ختم، نام لوگوں کے تبدیل کر دو، لوگوں کی داڑھیاں مونچھیں مونڈ دو، کیا ہو جائے گا اس سے؟ انہوں نے حال یہ نکالا ہوا تھا کہ وہ تہہ خانوں میں بیٹھ کے حافظ سے حفظ کرتے تھے، صرف سن کر حفظ کرتے تھے، دیکھ کے نہیں، سامنے نسخہ نہیں ہے، کوئی لکھا ہوا سامنے نہیں ہے، وہ پڑھتا تھا، سبق دے دیتا تھا حافظ، پھر وہ جتنے بچے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گھر میں ایک حافظ تھا، اور اس نے کہا، مجھے خود بتایا کہ میں نے بغیر دیکھے حفظ کیا ہے، بغیر دیکھے حفظ کیا ہے، صرف سن کے حفظ کیا ہے۔ میرا نام میرے والد نے حکومت کے ڈر سے انگریزوں والا رکھا، لیکن اس نے، وہ خود بھی حافظ تھا اور اس نے مجھے حفظ کروا دیا، میرے 2 بھائیوں کو بھی حفظ کروایا، اور ہم رمضان میں اپنی تراویح گھر میں خود پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ یہ ہے قرآن۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے، آپ کا مستقبل کھلا ڈلا قرآن پڑھ رہے ہیں، آزادی سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ہار پہنائے ہیں، ہم نے یہ ہار ان کو نہیں پہنائے، ہم نے ہار خود کو پہنائے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے اس دور میں، جس دور میں نوجوان غلط کاری پہ لگ رہا ہے، جس زمانے میں نوجوان ایتھیسٹ ہو رہا ہے، جس زمانے میں نوجوان ملحد ہو رہا ہے، اپنے دین سے برگشتہ ہو رہا ہے، اپنے ایمان سے برگشتہ ہو رہا ہے، اس زمانے میں ہمارے مستقبل میں حافظوں کی خوشبو آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت اور عنایت کا صدقہ ہے۔ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں ان سارے اہل خیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو ایک بات اور بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے سیرت نگار گزرے ہیں، سیرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علم کو۔ وقت نہیں ہے کسی دن انشاءاللہ حاضر ہو کے علم سیرت پہ، چونکہ ہمارا جامع محمدی شریف میں بھی ایک پورا سینٹر قائم کیا گیا ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی محمدی شریف نے تعاون کر کے باقاعدہ ایک سینٹر وہاں اسٹیبلش کروایا، جس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے گا، آپ کی سیرت پہ تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی۔ ایک بہت بڑے محقق ہیں سیرت کے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، بہت بڑا نام سیرت میں، اپنی مثال آپ نام، حدیث میں بھی بڑے ماہر ہیں، تاریخ میں بھی بڑے ماہر۔ وہ 1980 میں پاکستان آئے، توجہ ہے، آپ نعت سن رہے تھے، تلاوت سن رہے تھے، یکدم میں آگے ہوں، آتا جاتا بھی کچھ نہیں، تو 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے پاکستان کا دورہ کیا، اس زمانے کے صدر پاکستان نے ان کو ایک بہت بڑی رقم دی، بہت بڑی رقم، بطور ہدیہ، بطور نذرانہ، کہ آپ اتنے بڑے خادم سیرت ہیں تو چلیں ہماری طرف سے، پاکستان کے لوگوں کی طرف سے یہ نذرانہ، بہت بڑی رقم، خطیر رقم۔ ان کو کیا ضرورت تھی، وہ تو لنگر مدینہ سے مالا مال تھے۔ انہوں نے خاموشی سے وہ رقم لی اور جا کر ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل کو کہا کہ یہ لو پیسے اور یہاں ایک سیرت لائبریری بنا دو۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی رقم، کچھ تو رکھ لیں، کچھ ہمیں دے دیں، کچھ رکھ لیں۔ اس نے کہا کچھ رکھ لوں گا تو آگے کیا ملے گا، یہاں لے لوں گا تو آگے کیا ملے گا۔ جن کے لیے میں نے یہ ساری زندگی اپنی وقف کی، جن کے لیے میں نے اپنے آپ کو صرف کر دیا، میں ان سے انعام لوں گا، مجھے یہ دنیا کے بادشاہوں سے انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے جذبہ اور یہی ہے محبت رسول۔ اہل سنت کی بات ہوئی، ایک جملہ میں 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔
اہل سنت اس جماعت کا نام ہے جو سب کی عزت کرتے ہیں. اہل سنت اس دائرے کا نام ہے جس دائرے میں سب ہیں, کوئی دائرے سے خارج نہیں ہے. جن لوگوں نے اہل سنت کا نام استعمال کر کے اس کو اپنی جماعتوں اور اپنی تنظیموں اور اپنے چھوٹے چھوٹے دائروں تک محدود کرنے کی کوشش کی ہے, میں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, اہل سنت کسی کی میراث نہیں ہے, کسی کی بھی میراث. یہ براہ راست سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جماعت ہے, اور اس پر اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا. کوئی پیر, کوئی مولوی, کوئی بڑے سے بڑا رہبر طریقت, پیر شریعت, جناب گزارش یہ ہے کہ اہل سنت کا تعلق اس کے کمرے تک نہیں ہے, یہ اس کمرے سے نکلتی ہے جس میں وہ محمد رسول اللہ دفن ہے. جہاں مسجد نبوی ہے, جہاں جنت ہے, جہاں ریاض الجنت ہے, جہاں حجرہ عائشہ ہے, اس کا اور کوئی ڈر نہیں ہے. جو انسان اس حجرے کے اندر بیٹھنے والے, آرام کرنے والے, جیتے جاگتے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کما حق عرفان حاصل کر لے, وہ سنی ہے, وہ سنی ہے, اور وہ مسلمان ہے, اور وہ ہی جنتی ہے. تو میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو مکمل کروں گا. یہ رونقیں لگی رہیں. یہ وہ دیا جو غار ہیرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا تھا, وہ آج یہ ٹھوکر نیاز بیگ میں بھی پہنچا ہوا ہے, وہ قازقستان کے ٹھنڈے پہاڑوں میں بھی پہنچا ہوا ہے, وہ جناب امریکہ کے نخلستانوں میں بھی پہنچا ہوا ہے, وہ چین کے میدانوں میں بھی پہنچا ہوا ہے, وہ مصر کے دریائے نیل پر بھی اپنی خوشبو لٹا رہا ہے, وہ پاکستان کے, ہندوستان کے, بنگلہ دیش کے, الغرض دنیا کے ایک ایک چپے پر اس دیے کی روشنی پہنچ رہی ہے. اس روشنی کو کوئی مانگ نہیں کر سکتا, اس روشنی پر کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے, اس روشنی پر کسی کا دعویٰ نہیں ہے. وہ روشنی صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اس کے محبوب کی ہے, صرف اور صرف اس کے اللہ کی. وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو کسی کو لعنت کرنے کے لیے ہو, وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, وہ کوئی دین نہیں ہے, وہ کوئی سنی نہیں ہے جو نفرت پھیلائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کو ختم کیا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا فروغ کیا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب کی جڑ کاٹی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور الفت کے مواخات کے رشتے قائم کیے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو ختم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے نفرت انگیزی, فساد, شر, فتنے کو کاٹا ہے. جو فتنے کو, جو فساد کو, جو شر کو, جو نفرت کو, تعصب کو, جاہلیت کو اور حسد کو رسول اللہ کی دین کا دفاع سمجھتا ہے, اس کو اپنے فکر پر, اپنے اعمال پر, اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے. میرے نبی نے نفرت نہیں سکھائی, میرے نبی نے گستاخوں کو نعت خوان بنایا ہے, گستاخوں کو جہنم میں بھیجنے کی تلقین نہیں کی. پہلے کہو کہ ان کو دعوت تو پیش کرو, ان کو بتاؤ تو صحیح کہ نبی جس کے متعلق تم بک بک کر رہے ہو اس کی شان کتنی بڑی ہے. یہ میں بات نہیں کر رہا, ہمارا فقہ اسلامی سارا بھرا پڑا ہے. ہم نے عجیب بنا لیا جناب, کسی پر شک پڑ جائے اسے مار ڈالو, پہلے اس شک کو پک میں بدلو, پھر اس گستاخ کو موقع دو کہ وہ اپنے محبوب کو پہچانے, اگر نہ پہچانے تو اس کی قسمت جہنم میں جائے. لیکن ہماری ذمہ داری پہلے یہ ہے کہ ہم اس کو محبوب کا اصل رخ دکھائیں, اس کے بعد بتائیں ہاں بھئی بول سمجھ آئی کہ نہیں, اس کے بعد بتائیں. نہ آئے سمجھ تو اسے جہنم کے کوڑے سمجھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنے کرم کی, فضل کی بارشیں فرمائے, ہم سب پر اپنے انوار و تجلیات کی جو چادر ہے اسے کبھی نہ اٹھائے. کیوں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو,
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔